الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام أو نسي فليصل ذكره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت مبارکہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کے متعلق میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان آیات اور احادیث کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کی اہمیت اور قدر و منزلت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے نماز ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے، اور یہ نماز کتنی اہم ہے۔ دیگر عبادات اللہ رب العزت والجلال نے فرض فرمائی ہے اور ان تمام کا پابند انسان کو بنایا ہے، لیکن ان تمام عبادات کی کیا ہے دیکھا جائے اور اس میں نماز بھی ہے، اور نماز کی حقیقت کے اوپر اگر انسان غور کرے تو نماز کی اہمیت کا اندازہ میرے دوستوں اور بزرگوں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اسلام کی جو اساسیں ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، وہ 5 بیان فرمائی ہیں۔ دیگر کتب احادیث کے اندر روایات موجود ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں، اسلام کی اساس کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرے اس بات کو ماننا اور اقرار کرنا اور دل سے تسلیم کر لینا کہ آقا علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے برحق نبی ہیں، نبی صادق ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نماز کا قائم کرنا ہے، اور تیسرے رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور چوتھے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور 5ویں بیت اللہ کا حج ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان وہاں تک جانے کی طاقت اور استطاعت اور قدرت رکھتا ہو تو یہ 5 بنیادی اصول ہیں، لیکن ان کو کیا ہے تاریخ کی روشنی کے اندر اگر ان تمام کو دیکھا جائے، اللہ رب العزت والجلال نے روزہ زمین کے اوپر فرض فرمایا ہے، زکوٰۃ کا حکم زمین کے اوپر دیا ہے، حج کا حکم زمین کے اوپر دیا ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نماز کی باری آتی ہے اللہ نے زمین کا انتخاب نہیں کیا ہے، بلکہ نماز جتنی اہم ہے،
جتنی مقدس ہے، اس کی جتنی فضیلت ہے، جتنی اہمیت ہے، اللہ نے زمین کے بجائے آسمان کا انتخاب کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے آسمانوں کی سیر کرائی ہے اور پھر وہاں کے اوپر یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو نماز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، نماز کا حکم اللہ نے زمین کے اوپر فرض نہیں فرمایا ہے، بلکہ آسمان کے اوپر اپنے محبوب کو بلایا اور دیدار کیا، اس کے بعد یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، نماز بڑی کیا ہے، فضیلت والی ہے۔ آج مسلمان کی اکثریت کو اگر دیکھا جائے اور پرسنٹیج کو نکالا جائے تو بہت کم معمولی پرسنٹیج نکل کر کے آئے گی جو نمازوں کی کیا ہے پابند ہے، ورنہ عام طور سے مسلمانوں کا حال یہ ہے، نمازوں سے غافل ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نمازوں کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ روایات کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت والجلال اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے روزے کی قضا کا حکم صراحتاً قرآن کے حکم دے دیا ہے، لیکن جب نماز کے آیا، نماز اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے چھوڑے تو کسی روایت کے اندر اس کی قضا کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے وہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے۔ ہاں، نماز کے بارے میں یہ تو ملتا ہے، اگر کوئی بندہ سو رہا ہے اور نماز کا وقت نکل جائے یا کوئی بندہ کیا ہے نماز پڑھنا بھول جائے تو لہذا اس کی قضا کر لے جس وقت فوراً یاد آئے۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا ہے تو لہذا روایت کے اندر اس کی قضا کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے تو وہ قضا نہیں کر سکتا، جب سونے کی حالت کے اندر یا بھولنے کی حالت کے اندر اس سے نماز چھوٹ گئی، جب اس کی قضا کا حکم ہے تو جان بوجھ کے چھوڑے تو بدرجہ اولا اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے اور اس کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے نماز کی فضیلت کو کیا ہے بے شمار آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دوسرے پارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نماز کے متعلق کیا حکم دیتا ہے اور کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ نے دو حکم دیے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کیا ہے کسی مصیبت کے اندر اور پریشانی کے عالم کے اندر ہو یا کوئی ایسی مصیبت تمہارے اوپر آ جائے تو لہذا نماز کا رخ کریے، مسجدوں کا رخ کریے، نماز کو ادا کریے اور اللہ سے نماز کے ذریعے سے کیا ہے مدد کو طلب کریے۔ اللہ کی مدد کو طلب کرنے والے نماز کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے۔ اور کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو لہذا اس کے اوپر صبر کیجیے، صبر کا مظاہرہ کیجیے، شکوے شکایت نہیں ہونے چاہیے۔ اس آیت کے تحت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی المعصیہ، نمبر 2 صبر علی الاطاعت، نمبر 3 صبر علی مصیبہ۔ صبر علی المعصیہ کیا ہے، صبر علی المصیبہ کیا ہے اور صبر علی الاطاعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے جتنی عبادات طاعات کے اندر ہمیں حکم دیا ہے، بندہ سر تسلیم خم کر دے ان تمام حکموں کی، اللہ رب العزت والجلال کی حکم کے بجا آوری کرے، یہ صبر علی الاطاعت ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، جیسے وقت ہو فوراً نماز کو ادا کرے۔ اللہ نے کیا ہے اور دیگر عبادات کا حکم دیا ہے، ان تمام کو بجا لائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے حسن معاشرے کا حکم دیا ہے، جھوٹ سے منع فرمایا ہے،
غیبت سے منع فرمایا ہے، چغلی سے منع فرمایا ہے، دیگر چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان تمام کو چھوڑنا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے کہ ان تمام کی وجہ آبری یہ ہے، جھوٹ کو چھوڑ دے، سچ کو بجا لائے، غیبت کو چھوڑ دے، بہتان کو چھوڑ دے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا یہ صبر علی المعصیہ ہے۔ اور صبر علی المصیبہ یہ ہے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے اس کے اوپر صبر کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کی دو صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ احزاب پارہ نمبر 21 کے اندر رب ذوالجلال کیا حکم دیتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ایسی چیز ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ تو نماز کی یہ دو صفتیں بیان فرمائی ہے، عن الفحشاء والمنکر، منکر چیزوں سے روک دیا جائے اور بے حیائی کے کاموں کو انسان چھوڑ دے۔ جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے کیا ہے، رب کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ذہنوں کے اندر یہ سوال نہیں آنا چاہیے ہم نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نماز کو ادا کر رہے ہیں، منکرات کے اندر لگے ہوئے ہیں، معصیتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، بے حیائی اور منکر اور فحاشی کے اندر مبتلا ہے، دیگر برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہے۔ تو لہذا نماز کی صفت تو یہ ہے ان دونوں چیزوں سے انسان کو روکے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں تو لہذا یہ تمام کام ہم کرتے ہیں، تو لہذا نماز کی صفت یہ کہاں ہوئی ہے؟ تو یہ سوال ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جس نماز کے ذریعے سے منکرات سے روکنے کا، جس نماز کے ذریعے سے بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز وہی ہے جو صحابہ والی نماز تھی، وہ نماز وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایمان اس طریقے سے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی حضرات صحابہ ان کا عمل جیسا تھا، ان کی نماز جیسی تھی، اس طریقے سے نماز کو اگر انسان ادا کرے تو یقیناً نماز کی صفت یہی ہے، وہ ان دونوں باتوں کو چھوڑ دے گا۔ تو لہذا کیا ہے، یہ سوال ذہن میں نہیں ہونا چاہیے ہماری نمازوں کے اندر کمیاں ہیں، ہم وضو کو جس طریقے سے بنانا چاہیے اس طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے، قیام کس طریقے سے کیا جائے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے اور قرات کیسے کی جائے، نماز کی یہ تمام کے تمام جو ارکان ہیں، اس لیے رب ذوالجلال کیا حکم دیتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا ہے تفعلوا الصلاۃ، نماز کو پڑھو اور نماز کو ادا کرو، بلکہ رب نے کیا فرمایا ہے؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو سیدھا کرو۔ نماز کا قائم کرنا یہی ہے کہ قیام کیسے کیا جائے، بالکل جس طریقے سے سنت کے مطابق ہو، رکوع اسی طریقے سے، سجدہ اسی طریقے سے اور دیگر ارکان اسی طریقے سے ادا کیے جائے جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے من صلی علیہ صلاۃً، اس طریقے سے نماز کو ادا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز کو ادا کرو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے بلکہ نبی کو صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ کی نماز جیسی ہوگی ویسی نماز ادا کرنی ہے۔ تو نماز کی صفت یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ رب العزت والجلال نے ایک پیمانہ دے دیا ہے، ایک کسوٹی دے دی گئی ہے، ایک پیرا وزن دے دیا گیا ہے، اس کے مطابق ادا کی جائے تو نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی قدردانی کی حامل ہے، بڑی فضیلت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے. اور پھر رب کا احسان میرے اور آپ کے اوپر دیکھیے. اللہ رب العزت والجلال نے جب معراج کے اوپر نماز فرض فرمائی تھی اس وقت 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان سے واپس آنے لگے، راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام ملے اور پوچھا اے محبوب کیا تحفہ ملا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 50 نمازیں فرض کر دی کہ مجھے دے دی گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، میری امت کے اوپر 2 نمازیں فرض تھی، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے ادا نہیں کیا ہے. آپ نبی اللہ کے پاس جائیے اور درخواست کیجیے ان کے اندر کچھ کمی کی جائے. تو اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، وہ پہنچنے کے بعد 5 نمازیں کم کر دی جائی ہے. اس طریقے سے روایت کے اندر آتا ہے 9 مرتبہ گئے اور واپس آئے، اس طریقے سے 45 نمازیں کم کر دی گئی ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر 1 مرتبہ گئے پھر واپس آئے تو 1 مرتبہ کے اندر 10 نمازیں کم کی گئی. تو اس طریقے سے 4 مرتبہ پہنچے، 5 مرتبہ پہنچے. تو لہذا روایت دونوں طرح کی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی مرتبہ کے اندر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اے محبوب، اے اللہ کے نبی کیا ہے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اب 5 نمازیں بچی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی اور فرمایا 1 مرتبہ اور جائیے، کچھ تخفیف کرائیے، کچھ کمی کرائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاتا ہوں. یقیناً اگر اس مرتبہ جاتے تو 5 بھی ختم ہو جاتی. تو اللہ نے انعام دیا 50 نمازوں کا. لیکن رب کی سنت کیا ہے، رب کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کے طریقے کے اندر، اللہ کے قول کے اندر، اللہ کی کسی بات کے اندر کیا ہے تغیر اور تبدل نہیں ہے. اللہ کی کسی بات کے اندر کیا ہے بدلاؤ نہیں ہے. اللہ نے جو فرما دیا ہے بس وہی فیصلہ ہے. تو اللہ نے 50 نمازیں دی تھی اور 50 نمازیں کیا ہے کم ہوتے ہوتے 5 بچی ہے. لیکن نبی کو کیا ہے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے اے نبی ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا، لیکن کم ہوتے ہوتے کیا ہے 5 نمازیں بچی ہے. تو لہذا کیا ہے ہم نے کیا ہے 5 نمازیں فرض قرار تو دے دی ہے، لیکن تمہاری امت کیا ہے 5 نمازوں کو ادا کرے گی. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن ثواب میں 50 نمازوں کا لکھ دوں گا، 50 نمازوں کا دوں گا. تو ہم 5 نمازیں اگر دن کے اندر ادا کریں، لیکن اللہ ثواب کتنے کا لکھ رہا ہے 50 نمازوں کا. یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے بین العبد و بین الکفر الصلاۃ. ایمان والوں کے درمیان اور کافرین کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو امتیاز ہے، جو حد بندی ہے، جو آر اور دیوار ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. کہ مومن بندہ نمازی ہوتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. تو لہذا ہم کیا ہے نماز چھوڑیں گے تو لہذا اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے بین العبد و بین الکفر الصلاۃ. ایمان والوں کے درمیان اور کفر کے درمیان کیا ہے حد فاصل نماز ہے. تو لہذا نماز کی بڑی اہمیت ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نماز کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ علی المرتضی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں. کبھی انسان کا جی یہ چاہتا ہے، کبھی انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے، کبھی انسان کی خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ میں کیا ہے اللہ سے بات کروں. اور کبھی انسان کی تمنا اور خواہش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے. جب انسان کی تمنا یہ ہو، جب انسان کی خواہش یہ ہو، جب انسان کی آرزو یہ ہو کہ میں اللہ سے بات کروں، تو اللہ نے قرآن دے دیا ہے
قرآن کو کھولیے اور اس کو پڑھیے، گویا کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہو۔ اور اگر کبھی تمنا یہ ہو، کبھی خواہش یہ ہو، کبھی آرزو یہ ہو کہ کیا ہے اللہ کیا ہے ہم اللہ سے بات کریں، تو اللہ نے نماز عطا کی ہے، نماز کی نیت کو باندھیے۔ تو لہذا کیا اس طریقے سے علی المرتضیٰ نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر کیا ہے ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی نے کیا ہے حکم دیا ہے، جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مسجد لے جایا کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے، اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کی جا سکتی ہے۔ یہ روایت کے اندر کیوں ہے، اس کی وجہ کیوں ہے، 10 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز چھوڑنے کے اوپر اس کی پٹائی کی جائے، حالانکہ وہ احکام کا مکلف نہیں ہے۔ احکام کا مکلف انسان بالغ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ہوگا۔ یہ سوال ذہن کے اندر آ سکتا ہے، تو اس سوال کا جواب یہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ کیا ہے 10 برس کا ہو جائے تو وہ عادی ہو جائے نماز کا، وہ عادی ہو جائے عبادات کا، وہ عادی ہو جائے طاعات کا، اس کا ذہن کے اندر کیا ہے پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، پہلے سے عبادات کے اندر کیا ہے اس کا ذہن مستقل تیار ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو تو بالغ ہونے کے بعد کیا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ جب پہلے سے بندہ کسی چیز کی تیاری کرتا ہے تبھی جا کر کے اس کو حسن خوبی کے ساتھ کیا ہے آگے انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 7 برس کا ہو جائے تو نماز کے لیے مسجد لایا کرو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑنے کے اوپر کیا ہے اس کو تنبیہ کی جائے، اس کی پٹائی کی جائے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، تاکہ بالغ ہونے کے بعد کیا ہے وہ نماز چھوڑنے والا نہ بنے، نماز کی چھوڑنے کی عادت اس کا خوگر نہ بنے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے حکم دیا ہے 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کی جائے۔ اور پھر کیا ہے نماز کے متعلق کیا ہے کتنی اہمیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، جب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان کے اندر اذان دی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت کی جائے۔ یہ حکم اللہ نے کیوں دیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ کئی سارے اس کے جوابات علماء دین نے دیے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیا ہے جب انسان پیدا ہو تو سب سے پہلی جو بات اور کلمہ اس کے کان کے اندر پہنچے وہ اللہ کی بڑائی کا پہنچے کہ کائنات کے اندر سب سے بڑا کون ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا ہے اس لیے حکم دیا ہے، نبی نے اس لیے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ دیا ہے کہ کیا ہے انسان کے کان کے اندر اذان دی جائے۔ اب کیا ہے اس کی جو زندگی ہے وہ بہت مختصر ہے، یعنی جس طریقے سے اذان ہوتی ہے اس کے بعد جماعت نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کے درمیان اور اذان کے درمیان جتنا قلیل عرصہ ہے، جتنا وقت کم ہے، اتنا ہی کیا ہے انسان کی زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ تیری زندگی کی اذان ہو چکی ہے، اب تیری کیا ہے زندگی کی نماز باقی رہ گئی ہے، تو لہذا قیامت ہو چکی ہے، اقامت باقی ہے، تو لہذا بہت مختصر زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر لگنے کے بعد کیا ہے اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی کبریائی کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا تو انسان معاصی کو چھوڑے گا، طاعات کو اختیار کرے گا۔ ایک روایت کے اندر اسی کو خلاصہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عالم مشاہدہ ہے، یعنی بالکل ڈائریکٹ آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تم ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ چیز دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، یہ دیدار جنت کی صفت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ صفت پیدا نہ ہو تو گویا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہوگا تو کیا ہے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا، جھوٹ سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، مکاری کیا ہے چوری
زناکاری دیگر برائیوں سے بچے گا اور فراڈ سے بچے گا، کاروبار کے اندر دھوکہ دڑی سے بچے گا، مکر و فریب سے بچے گا۔ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تم مسجد کے اندر ہو تب بھی یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے اللہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، مسجد کے باہر ہو تب بھی یہی سوچ ہونی چاہیے، گھر کی زندگی ہو تب بھی یہی ذہن کے اندر، کاروبار کے اندر ہو تب بھی یہی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ چیز ہوگی، جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، اب انسان کیا ہے، تمام معاصی کو چھوڑ دے گا، تمام منکرات کو چھوڑ دے گا، تمام بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دے گا، رب کا مطیع بن جائے گا، رب کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بن جائے گا۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے بے شمار آیات کے اندر، بے شمار حدیثوں کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم سے آج سے یہ تہیہ کریں، یہ عزم مصمم کریں، یہ پختہ ارادہ کریں، انشاءاللہ کبھی ہم فرض نماز نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کاروبار کے اندر ہو 5-10 منٹ کے لیے کیا ہے، ہم دکان کو بند کریں گے، کاروبار کو موقوف کریں گے، پہلے نماز کو ادا کریں گے، اس کے بعد کیا ہے ہم کاروبار کے اندر لگیں گے۔ جب اس طریقے سے کریں گے اللہ تمہارے کاروبار کے اندر بھی کیا ہے برکتیں عطا فرمائے گا، تمہاری زندگیوں کے اندر کیا ہے نور پیدا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ سوچ بنائیں اور یہ فکر تیار کریں، ایسے افراد کو تیار کریں، یہ ذہنیت بنائیں، اس سے معاشرے کے اندر صلاح پیدا ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، تمام برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی، کسی جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوسائٹیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیا ہے کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فلاں چیز کے لیے فلاں کمیٹی ہے، فلاں منعقد کے لیے آج فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، فلاں اشتہارات کے ذریعے سے کیا ہے یہ تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہر ایک یہ تہیہ کر لے، یہ عزم مصمم کر لے، یہ پختہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ مجھے خود برائیوں کو چھوڑنا ہے، اطاعت تو طاعت کو کرنا ہے، جب ہر بندہ یہ کیا ہے یہ سوچ لے کر کے معاشرے کے اندر آئے گا، معاشرہ پاک ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، بالکل نظیف ہو جائے گا، بالکل پاکیزہ کیا ہے معاشرہ تیار ہو جائے گا۔ تو جو باتیں میں نے کہی ہے مختصر وقت کے اندر، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کی میری الفت مدینے سے یوں